مانا زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں سپاہ ایک نظر داری بر حال ماں پریشان و سپاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزتو حبیبم مرض دارم زرسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس بابرکت محفل غوث الورا میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق صاحب لولاق سیاح افلاق خاتم پیغمبراں شفیع مجرماں انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں رحمت عالمیاں خسرو خوباں سرور لالا رخاں نبی رحمت شفیع امت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت ہم فقیروں کے ثروت مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت رسول رحمت نور مجسم مالک کائنات مختار کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تکوین کائنات سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین سرکار طٰہٰ و یاسین کی خدمت اقدس میں جی لگا کر سنی گھن گرج کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و فرجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ وصف تو چے گویم شہ غوث الثقلینہ، یہ مجدد وقت عاشق رسول عاشق اہل بیت رسول حضرت سرکار علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی کے اشعار ہیں۔ وہ جامی جو بارگاہ رسالت میں نعت لکھ کر جانے کی کوشش کریں تو حضور علیہ السلام بادشاہ کے خواب میں آ کر ارشاد فرمائیں کہ جامی کو میری قبر تک مت آنے دینا۔ بادشاہ قافلے کا جائزہ لیتا ہے اور قافلے کو روک دیتا ہے۔ علامہ نور الدین جامی کی پہچان کر کے جامی کو روک کر کہتا ہے سارا قافلہ مدینے جا سکتا ہے مگر آپ نہیں جا سکتے۔ پتہ چلا کبھی کبھی بہت زیادہ مقبولوں کو بھی کسی چیز سے روکا جاتا ہے۔ ہر روکا جانے والا شخص مردود ہی نہیں ہوتا بلکہ سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے کہیں کہیں مشیت ایسے فیصلے بھی لے لیا کرتی ہے۔ روک دیا نہیں جانا ہے، سارا قافلہ جا سکتا ہے، تم نہیں جا سکتے، اسی لیے اپنی عقلوں کے مطابق کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کیا کریں کہ وہ بڑا برا تھا اس لیے نہیں گیا، ہو سکتا ہے کچھ اور وجہ رہی ہو اس لیے نہیں گیا۔ مثال دی، آگے چلتا ہوں، ابھی تقریر شروع نہیں کی، ابھی میں شعر کی وضاحت کر رہا ہوں۔ میں آپ کو شاعر کا تعارف کرا رہا ہوں اختصار میں اجمال میں۔
بادشاہ نے روک دیا، جامی پلٹ گئے گھر کی طرف۔ کچھ دن بعد پھر طیبہ کی یاد آئی، شہنشاہ مدینہ کی یاد نے پھر دل میں انگڑائی لی، وہ عشق رسول پھر شعلہ جوالہ بن کر بھڑکا، تو پھر رخت سفر باندھا اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن اب کی بار جیسے مسافر سفر کرتا ہے ویسے نہیں جا رہے، بلکہ اب کی بار اپنے آپ کو ایک تابوت کے اندر پیک کر لیا اور ڈبے میں پیک ہو کر جا رہے ہیں۔ عشق جو ہوتا ہے نا، جب عشق ہوتا ہے تو پھر بڑے امتحان دلاتا ہے۔ جب عشق ہوتا ہے تو پریشانیوں سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے۔ جب عشق ہوتا ہے تو بہرحال موضوع بدل جائے گا، ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ عشق کس چیز کا نام ہے۔ لیکن یہ دیکھیں آپ کہ یہاں عشق نے انہیں تابوت میں پیک کر دیا ہے۔ اپنے وقت کا جید عالم دین ہے، فارسی میں مہارت تامہ ہے، عربی میں مہارت تامہ حاصل ہے۔ جس فن کی طرف رخ کرتا ہے امام نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے جس کا نام ادب سے لیتے ہیں، علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نعت شریف لکھی ہے، محبوب کو سنانا چاہتے ہیں مگر روضہ اطہر پر کھڑے ہو کر سنانا چاہتے ہیں۔ محبوب کا موڈ نہیں ہے سننے کا، اس لیے کہ محبوب سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں، محبوب دنیا کے قانون کو جو ہے وہ بچانا چاہتے ہیں، اس لیے محبوب علیہ السلام انہیں آنے نہیں دیتے۔ جامی پلٹتے ہیں، واپس جاتے ہیں، اب کی بار تابوت میں پیک ہو کر جاتے ہیں۔ یہ عشق کی کارکردگیاں ہیں کہ وہ جناب والا کبھی کربلا لے کر جاتا ہے، کبھی احد میں دوڑاتا ہے، کبھی خندق میں پیٹ پر پتھر بنواتا ہے، کبھی بدر میں جناب تیر کھلواتا ہے۔ مگر یہ عشق ہے، جیسے جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی آگ دل میں جلتی جاتی ہے۔ لیکن جناب یہ ایسی آگ ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ لیکن جناب اس چراغ کو لینے کے لیے منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ تابوت میں پیک کیا، وہ بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا نا، عدم سے لائی ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ اچھا ساتھ میں بیدم نے یہ بھی کہا، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے۔ جس سید کو دیکھو کہ بے مثال ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول۔ عجب تماشا ہو، یہ عشق ہے، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ خیر میں عشق کی بات کروں گا تو بات لمبی چلی جائے گی، ابھی میں صرف جامی کو پڑھ رہا ہوں۔ عشق نے انگڑائی لی تو تابوت میں پیک ہو کر جا رہے ہیں، حضور تو ڈبے کے اندر بھی جانتے ہیں۔ پھر بادشاہ کے خواب میں آئے، سرکار میں آنے مت دینا، روک دو، مت آنے دینا۔ اور سرکار نے فرمایا اس بار ایسے نہیں آ رہا ہے، ڈبے میں پیک ہو کے آ رہا ہے، ڈبہ کھولو گے تو جامی مل جائے گا، آنے مت دینا۔ بادشاہ نے کہا یار ان کو روز واپس کرتا ہوں، یہ روز آ جاتا ہے، اب کی بار پکڑ کے قید میں ڈال دیے۔ قصہ آپ نے سن رکھا ہے، میں آپ کے عشق کو بھڑکانے کے لیے سنا رہا ہوں اور شاعر کا تعارف پیش کر رہا ہوں تاکہ شاعر کا لیول پتا چلے تو پھر شعر کے انداز سے بھی آپ باخبر رہیں گے۔ پکڑا، اب کی بار بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا۔ حضور علیہ السلام پھر خواب میں آ گئے اور کہا میں نے تجھے قید کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، تو نے اس کو جیل میں کیوں ڈال دیا؟ کہا یا رسول اللہ آتا ہے تو آنے نہیں دیتے، قید کرتا ہوں تو قید کرنے نہیں دیتے، آخر راز کیا ہے؟ تو جواب آیا بات اتنی ہے کہ اس نے کلام لکھا ہے اور وہ کلام لکھ کر یہ میرے روزے پر سنانا چاہتا ہے، اور وہ کلام ایسا ہے کہ اگر وہ میرے روزے پر کھڑے ہو کر پڑھ دے گا تو مجھے اپنی قبر انور سے اس سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا، اسی لیے میں
کہ وہ میری قبر پر آ کر یہ پڑھے کرم فرسودہ جا پارا زے ہجرہ یا رسول اللہ دلم پز مردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ چوں بازوے شفاعت را کشائی پر گناہگارا مکل محروم جامی را دھرا آن یا رسول اللہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سید نور المشائخ یہ جناب تکبیر اتنا بڑا عاشق ہے جو آج تک جس کے نغمے گنگنا کر لوگوں کو عشق رسول کی چاشنی ملتی ہے، اس سرکار علامہ جامی نے جب بارگاہ غوثیت محور مرتبہ قطبیت پیر طریقت غواث بحر معرفت محبوب سبحانی قطب ربانی شاہباز لامکانی غوث سمدانی شاہ جیلانی پیر لاسانی سیدنا شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی مکمل پنجتنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب قلم اٹھایا جامی نے تو کہا وصف تو چے گویم سبحان اللہ شہ غوث الثقلین اے جناتوں کے پیر اے انسانوں کے پیر، صرف پیر نہیں بہت سے ولی گزرے ہیں جو جناتوں کے پیر ہیں، مگر یہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں جناتوں کی بگڑی اگر کبھی نہیں بنتی تو وہ بغداد کی طرف دیکھتے، اس لیے کہ جناب وہ جناتوں کے بھی پیر ہی نہیں بلکہ جناتوں کے غوث بھی ہے۔ جب جناتوں کی فریاد پوری نہیں ہوتی تو جناتوں کی فریاد بھی جو پیر لاسانی پوری کرتا ہے۔ الحمدللہ اس مقدس ہستی کا ذکر کرنے اور سننے ہم بیٹھے۔ علامہ جامی نے کہا وصف تو چے گویم شہ غوث الثقلین، اے جناتو انسان کے غوث میں آپ کی تعریف کیا کہوں کیا کہوں، جامی کہہ رہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے اب کہنا تو ہے، پہلے تو کہہ دیا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا صحیح معنوں میں، لگے ہاتھ کل رات بھی میں نے کہا تھا ابھی پھر کہہ دیتا ہوں، جب جامی جیسا نہیں کہہ سکا تو یہ آسی کیسے کہہ سکتا؟ یہ تو بس ان کی اجازت ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ شہنشاہ بغداد تو فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لیتا۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اللہ نے لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں دیے، جب چاہتا ہوں بلا لیتا ہوں، جب چاہتا ہوں بھگا دیتا ہوں۔ یہ ہے سرکار غوث پاک۔ آنے والا یہ نہ سوچے کہ کمیٹی والوں نے بلایا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ جس کی محفل ہے خود اس نے بلایا ہے تو آئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جامی نے لکھا، کیا لکھا؟ محبوب نبی، پہلے تو کہا پہلا مصرع وصف تو چے گویم شہ غوث الثقلین، محبوب نبی ابن حسن آل حسین، سر بقدمت جملہ نہادند و گفتند۔ سر بقدمت جامی ہے نا، 3 مصرے فارسی کے اور چوتھا مصرع عربی کا ہے، اور صرف عربی کا نہیں ہے، قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے، سورہ یوسف کا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ کیا کہا؟ وصف تو چے گویم شہ غوث الثقلین، محبوب نبی ابن حسن آل حسین، سر بقدمت جملہ نہادند و گفتند، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ میں آپ کی کیا تعریف بیان کروں اے جناتو انسان کے غوث، آپ تو نبی کے محبوب ہیں، آپ تو حسن کے بیٹے ہیں، آپ تو حسین پاک کی آل ہیں۔ فرمایا آپ کی شان یہ ہے تمام ولی آپ کے قدم پر تمام ولی اپنے سروں کو رکھ کر یہ کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہ اللہ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، ایسے سنیں گے آپ؟ سبحان اللہ۔ یہ قادریوں کی محفل ہے، زور سے بولے نا سبحان اللہ۔ بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں زور سے پریشان ہو رہے ہیں؟ سارے مائک بند کر دیں، میرا چالو رکھیں، میں بولوں گا آپ بھی سنیں نا۔ تھوڑا سا بیس بڑھا دو، تھوڑا سا آواز بڑھا دو، اتنی آواز نہ بڑھانا کہ آواز کھینچنے لگ جائے۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام والنبی الکریم۔ اور ساتھ گزارش یہ ہے
کہ جس آواز پر رکھیں اسی پر چھوڑ دیں، کم زیادہ مت کیجیے۔ بہت سے لوگ بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ اسپیکر میرا پھٹ نہیں جائے اس لیے دھیرے کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کیجیے گا۔ ہاں دھیرے رکھنا ہے تو دھیرے رکھ لیجیے۔ غوث پاک کی محفل ہے، آواز کے ہم تو جان لگا دینے کے لیے ہاتھ میں لیے ہوئے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔ اگر آپ ماحول سے سنیں گے تو میں صحیح معنوں میں تقریر کروں گا، ورنہ جناب جیسی شیرنی ویسا فاتحہ، جیسا آپ کے سننے کا رنگ ہوگا ویسے ہی میرے بولنے کا ڈھنگ ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ ٹھنڈک بھی ہے، مجھے معلوم ہے کہ وقت بھی بہت زیادہ ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ہیں بہت زیادہ، اس لیے سوچتا بندہ کہ وہ بول دے گا، وہ بول دے گا، نہیں، ہر ایک سوچے کہ جو عبد القادر کا ہوگا وہ بولے گا، ٹھیک ہے؟ میں اپنے شعر پڑھنے لگا ہوں۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، شاعر نے خود ہی واہ کہہ دیا، کوئی واہ واہی کرے نہ کرے، علامت میں پہلے ہی لفظ واہ لکھ دیا۔ اب اچھا لگے تو واہ کرو، نہیں اچھا لگے تو آہ کرو، لیکن ہے واہ۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ ابھی حضرت تقریر فرما رہے تھے، آپ نے والدین کا تقوی سنا، جب والدین کا تقوی یہ ہے کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا تقوی، امام حسن کی نسل پاک کے شہزادے کا تقوی بے مثال، حسین اعظم کی خاندان کی شہزادی کا تقوی بے مثال، غوث پاک کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست مولا حسن کی اولاد ہے، غوث پاک کی والدہ ام الخیر احمد الجبار فاطمہ بنت عبداللہ سومئی سرکار مولا حسین کی اولاد ہے۔ جب ایک طرف سے حسنی رنگ، دوسری طرف سے حسینی رنگ، اور جب یہ حسنینی سنگم مارز وجود میں آتا ہے تو عاشق خسرو ورا پکار کے کہتا ہے تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، دو سمندر جہاں ملتے ہیں، ایک حسنی سمندر دوسرا حسینی سمندر، ان دو سمندروں کے ملنے کی جگہ غوث پاک کی ذات، کہا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آپ یہ بھی کہا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، کیوں؟ ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا۔ کیسا دیا؟ لکھ دیا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، کیا ہے؟ اس لیے کہ ورفعنا لک ذکرک نازل حضور کے لیے ہوئی، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے لیے ہے، ہاں جب حضور کے لیے نازل ہوئی ہے تو وہ آیت یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ غوث پاک کے لیے، آیت تو حضور کے لیے ہے مگر حضور کا سایہ بھی تو ان پر ہے، تو کہا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول والا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، مزرعِ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور کہا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، اس لیے کہ مرتبہ
اتنا عالی شان ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اب کہنے لگے بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اشعار تو بہت ہیں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا۔ دو تین کلام اسی زمین پر ہے، میں مقطع پڑھ دیتا ہوں۔ فخر آقا مرزا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے فنا خانوں میں چہرہ تیرا، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، ہر دہر۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ خطیب سابق پیر طریقت نے جہاں سے گفتگو چھوڑی ہے میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا آپ کو بڑی بہترین نصیحت بھی فرمائی، اور ساتھ میں نصیحت آمیز بیان کے ساتھ ساتھ تصوف آمیز کلمات بھی آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھے، اور حضرت کی تقریر کا لب لباب یہ سمجھ میں آیا تقوی اللہ والوں کے پاس ہے، اور آپ کو تقوی اور معرفت اللہ والوں سے ملے گی۔ اللہ والے صراط مستقیم والے ہیں۔ اب میں یہاں سے آگے چلتا ہوں کہ جو اللہ والے ہیں ان اللہ والوں کو ولایت کئی طریقوں سے ملتی ہے، اس میں سے مشہور طریقے تین ہیں۔ توجہ ہے آپ، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا ہاں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ میں بیچ بیچ میں آپ کو یوں کرنٹ لگاتا رہوں گا یا غوث کہلا کے، تاکہ کوئی جنات ونات ہو تو وہ بھی حاضر ہو جائے، اور جنابی والا آپ کے عشق میں عشق آل رسول میں اور اضافہ ہو جائے، ہے نا بھائی؟ سنیے، اللہ والے جو ہوتے ہیں ولایت جو ملتی ہے وہ کئی طریقوں سے ملتی ہے، اس میں سے تین مشہور و معروف طریقے ہیں، اور ان تین طریقوں کے ساتھ اکثریت ولایت میں۔ پہلی بات بندے کا کوئی عمل پسند آ جائے تو اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ کو حضرت نے فرمایا ولایت راستے میں پڑی ہوئی چیز نہیں ہے۔ میں اتنی قیمتی چیز کی بات کر رہا ہوں اور آپ اتنے ٹھنڈے ہو کر سنیں گے۔ کچھ لوگوں نے تو پیر ایسے پکڑے ہوئے ہیں جیسے مودی جی ان کا پیر بھی لے جائیں گے۔ ڈرو مت، سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا بلند کریں، ہاتھ پیر چلاتے رہے، پیر مت چلائیے گا پڑوسی پریشان ہو جائے، ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ سنیں، تو ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کو کوئی عمل پسند آ جائے، اس عمل پسند آنے کی وجہ سے قدرت اسے اپنا ولی بنا لے۔ ایک جماعت وہ ہے جو کسی صاحب نظر کی نظر میں آ جائے تو اللہ اسے اپنا ولی بنا لے۔ آپ پلٹ کر دیکھیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مثالیں بہت ساری ملیں گی مگر میں صرف آپ کو ذہن دے کر آگے بڑھوں گا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شراب کے نشے میں مدمست رہنے والی ذات، کسی دور میں وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، کسی دور میں فسق و فجور ان کے ارد گرد تھا۔ ہم ماضی کو نہیں یاد کرتے مگر آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، شراب کے نشے میں بندہ جا رہا ہے لیکن دل میں ایمان باقی ہے، دل میں خدا کے نام کی عظمت باقی ہے، دل میں قدرت کے نام کا احترام باقی ہے۔ راستے میں کیا دیکھا؟ شراب کا نشہ ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے مگر زمین پر خدا کا نام پڑا ہوا دیکھا، اٹھا لیا، اس کو صاف کیا۔ سبحان اللہ بولے نا،
صاف کرنے کے بعد اس کو چوما اور چومنے کے بعد اونچی جگہ رکھ دیا، تشریف لے گئے اپنے گھر کی طرف، مگر رات نہیں گزری تھی، قدرت نے اپنے فرشتوں سے کہا یہ گزشتہ شب، گزشتہ رات، پچھلی رات شرابی رہا ہوگا، مگر آج کی رات یہ تہجد گزار بنا دیا جاتا ہے، آج اسے اپنی ولایت دے دیں گے۔ پوچھا گیا مولا آخر ولایت کا سبب کیا ہے؟ تو قدرت نے جواب دیا بات اتنی سی ہے کہ اس نے میرے نام کی تعظیم کی، ہمیں اس کا یہ عمل پسند آیا، اور جب یہ عمل پسند آیا تو ہم نے اس کو ولی بنا دیا۔ ایسے بہت سارے اللہ والے جن کا عمل خدا کو پسند آ گیا اور اللہ پاک نے اپنی ولایت عطا فرمائی، بہت رب جس کو جب چاہے تب دے دے۔ بندہ شراب کے نشے میں زمین پر لیٹا ہوا، گندی نالی کا پانی اس کے منہ پر جا رہا، ایک اللہ کا بندہ وہاں سے گزرا، جب خدا کا بندہ وہاں سے گزرا اس نے دیکھا ہے تو شرابی مگر انسان ہے، جب بندہ ولی ہوتا ہے تو جناب انسانیت کی خدمت کا چراغ اس کے دل میں روشن ہو جاتا ہے۔ آپ شرابی کو دیکھ کر منہ پھیر کر جاتے ہیں، ہم اور آپ شرابی کو دیکھ کر اور جناب والا ایسے پڑے زمین پر پڑے ہوئے لوگوں پر لعنت بھیج کر آگے چلے جاتے ہیں، مگر یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اللہ والوں کی زندگیاں پڑھیں تو آپ کو تصور جن کی زندگیوں میں ملے گا، انہیں آپ کو جانوں سے پیار کرنے والا بھی ملے گا۔ سنیں توجہ کے ساتھ، دیکھا گندی نالی کا پانی اس انسان کے منہ پر آ رہا ہے، اللہ والے نے کیا کیا؟ اپنی چادر اٹھائی، اس کے اوپر ڈالی، تھوڑا سا پانی لیا، اس شرابی جو بے ہوش تھا اس کا منہ دھلایا اور اس کو نالی کے گندے پانی سے ہٹایا اور چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے یہ شراب پینے والا ہوش میں آیا تو اس کے ساتھی نے کہا اب تو شرم کر، تجھے فلاں ولی اس حالت میں دیکھ کر چلے گئے۔ اس کے دل میں قدرت نے پتہ نہیں کیا کیفیت ڈالی۔ یہی اللہ والے جب مسجد پہنچے نا تہجد کے وقت تو وہ ان سے اچھا جب وہ گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے خواب دیکھا، جب انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں جو ہے وہ سرکار رسالت مآب علیہ السلام کے اس غلام نے جو بھی دیکھا، دیکھنے کے بعد اسے بتا دیا گیا، پتا چل گیا کہ ماجرا کیا ہے، بات کیا ہوئی ہے۔ اب وہ جناب والا مسجد پہنچے، جب وہ مسجد پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ خدا کا بندہ ان سے پہلے سے موجود ہے۔ تو کہا تو وہی نہیں ہے جس کا منہ میں نے دھلایا؟ تو وہی نہیں ہے جس کا منہ میں نے دھلایا؟ تو وہی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں، تیرے ساتھ یہ مسئلہ کیسے ہوا؟ تو کہا حضرت آپ کو نہیں بتا دیا گیا ہے؟ آپ دیکھیں ایک لمحے میں قدرت نے کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ آپ کو نہیں بتا دیا گیا؟ کہا کیا بتا؟ کہا آپ کو نہیں خواب میں کہا گیا کہ تو نے اس کا چہرہ دھلایا تھا، میں نے اس کا دل دھل دیا ہے؟ صاحب بصیرت لوگوں کی زندگی پڑھیں، بہت سارے ایسے بھی ولی بن جاتے ہیں جو کسی اہل نظر کی نگاہ کے سامنے اگر قدرت انہیں بھی ولی بنا دے۔ دیکھیں جس شخصیت عظمیٰ مرتبہ غوثیت کبریٰ پر فائز سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس ہے، حضرت غوث پاک نے قیمتی چادر زیب تن فرمائی ہے، چور پیچھے سے آتا ہے، شہنشاہ بغداد کی چادر پر ہاتھ رکھتا ہے کہ چرا لوں کی قیمتی چادر ہے۔ غوث پاک سرکار کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ چور ہے، چادر چرانے آیا ہے، ہاتھ اٹھا کر اپنے مولا سے کہتے ہیں اے میرے اللہ، لوگ یہ نہ کہیں کہ عبد القادر کی چادر پکڑنے والے چور ہوا کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ چادر سے اپنا ہاتھ ہٹا لے تو اس کے دل پر پڑی ہوئی تاریکی کی چادر کو ہٹا دے۔ اے میرے اللہ تو اس کے دل کی کالی کو دور فرما کر اس کو معرفت کا نور عطا فرما۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ آیا جب چور تھا جا رہا ہے جب ولی ہے۔ مزید مثالیں دینے کی ضرورت نہیں۔ ایک جماعت وہ جو عمل کی وجہ سے ولی بنا دی جاتی، قدرت کو عمل پسند آ گیا ولایت دے دی۔ ایک جماعت وہ جس جماعت کو نظر والے نے دیکھ لیا محبت سے، قدرت نے اسے اپنی ولایت سے نواز دیا۔ اور ایک جماعت وہ ہے جو من جانب اللہ قدرتی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آتے ہیں۔ اور جو لوگ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آتے ہیں
ان میں ظاہر بات ہے کہ جب قدرت نے ماں کے پیٹ میں ہی ولایت دے دی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جنت کی بشارت بھی دے دی ہے، مطلب یہ ہے کہ زندگی کی حفاظت کی ضمانت بھی دے دی ہے۔ اب ان لوگوں میں جنہیں ماں کے پیٹ سے ولایت ملی، ایک بڑا نام پیران پیر، روشن ضمیر، سراپا دستگیر، قطب ربانی سرکار شاہ جیلانی کا ہے۔ حضرت غوث پاک کا نام عبد القادر ہے، سرکار غوث پاک آپ کا لقب ہے، اور لقب تو بہت سارے لقب، بڑے بڑے لقب جس کے قدموں پر آ کر دم توڑ دیتے ہیں، وہ شہنشاہ القابات غوث اعظم دستگیر کی ذات ہے، پیران پیر کی ذات ہے۔ ولایت ایسی کہ ان کے آنے سے پہلے ان کی ولایت کے شہرے ہیں۔ یہ تو قدرت نے سسٹم سیٹ کیا کہ ایسے شوہر کو ایسی بیوی سے ملایا، یہ تو قدرت نے اسباب کی دنیا کا خیال رکھا کہ عبداللہ سومئی کو اس طرح حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ملے، مگر جناب یہ جو پیدا ہونے والا شہزادہ ہے اس کی ولایت کی خوشخبریاں تو اویس کرنی دے گئے تھے، حضرت جنید بغدادی کہہ گئے تھے۔ اور اپنی جگہ بات اہل بیت کے امام آپ جانتے ہیں 12 ہیں، ائمہ اہل بیت کتنے؟ کتنے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یاد کر لیجئے ائمہ اہل بیت کتنے؟ بولو، ڈر کیوں رہے؟ نہیں نام یاد کرو۔ اصحاب کہف کے نام سے وظیفے کیے جا سکتے ہیں تو پھر ائمہ اہل بیت کے نام کے لیے برکتیں کے لیے کون سی سند آپ کو ضرورت پڑے؟ اصحاب کہف کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، اور عیسیٰ کی امت کے ولی اگر غار والے ہوں اور خدا کے لیے وہ غار میں پیک ہو کر معرفت الہی کے سمندر میں غوطے لگائے تو قرآن ان کے کتے تک کا نام لے دیتا ہے، اور مفسرین کی جماعت متفق ہے کہ اگر کشتی ڈوبنے لگے اصحاب کہف کا نام لکھ کر ڈال دو تمہارا جہاز نہیں ڈوبے گا، آگ بھڑکنے لگے اصحاب کہف کا نام لکھ کے ڈال دو آگ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، آپ کا مال چوری ہونے سے محفوظ کرنا ہے اصحاب کہف کا نام لکھ کے ڈال دو، آپ کا مال چوری نہیں ہوگا، آپ کی تجوریوں میں سے جنات پیسے چراتے ہیں، یہ چیز عام ہے، اصحاب کہف کا نام لکھ کر اپنی تجوری میں رکھ دو، آپ کو جناب والا ان تمام مصیبتوں سے حفاظت ملے گی۔ مگر اگول والوں غور تو کرو کہ جب عیسیٰ کی امت کے ولیوں کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے تو زہرا کے گھر کے بیٹوں کے ناموں میں قدرت نے ایک مزاج دیا کہ کوئی عیسیٰ کی امت میں آئے تو عیسیٰ کی امت میں آنے والا اتنی برکت رکھتا ہے کہ اللہ پاک اسے وہ منصب دیتا ہے جس منصب کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسے یہ مرتبے دیے کہ ان کے نام اگر لکھ دیے جائے تو آگ جلانے سے باز آ جاتی ہے۔ جب عیسیٰ کی امت کے ولیوں کے ناموں میں اتنی برکت ہے تو علی کے لگاتار بیٹوں کے ناموں میں کتنی برکت ہے؟ 12 توجہ کے ساتھ سنیے، ائمہ اہل بیت 12 ہیں، کتنے؟ یہ امام سب کے ہیں، چونکہ خاندان اہل بیت کے ہیں اس لیے ائمہ اہل بیت کہے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے، فتاوی رضویہ حوالہ دے دیتا ہوں، فتاوی رضویہ جدید ایڈیشن کے مطابق 9ویں جلد نقل کر رہے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی السیف المسلول سے، ان کی کتاب سے کیا لکھا؟ توجہ کے ساتھ، اب ذرا حیدری رنگ چھا جانا چاہیے، سنیں کیا لکھا، حوالہ پڑھ دیا میں نے، روایت سنیے، لکھا یہ کہ اللہ پاک جب کسی بندے کو ولایت کی منزلیں دیتا ہے اور مرتبے دیتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں دیتا بلکہ ایک شخصیت پر وہ چیزیں نازل فرماتا ہے اور پھر اسے اختیار دیتا ہے کہ روئے زمین پر جس منصب کا جو لائق ہے اس شخص کو اتنی عزت اتنا مرتبہ وہ منصب اسے عطا فرما دے۔ جس شخصیت کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں اس کو قطب بالاسالہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو وقت کا امام بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو وقت کا غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب سنیے،
حوالہ پڑھ دیا نا، یاد کر لیجئے گا، نہ ہو تو ریکارڈنگ سے نکال لیجئے گا۔ کیا لکھا؟ فرمایا ظہور آدم سے لے کر، کب سے؟ ظہور آدم سے لے کر، آدم کے ظاہر ہونے سے لے کر علی کے جانے تک، یہ منصب کبریٰ، یہ منصب جلیل اللہ نے حضرت علی کی روح کے سپرد رکھا تھا۔ علی اپنے آنے سے پہلے بھی ولایت بانٹتے تھے اور اپنی موجودگی میں بھی ولایت تقسیم۔ میں نہیں کہتا، یہ آپ کو حوالے میں مل جائے۔ قاضی ثناء اللہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے لکھا، اب آپ سوچیں کہ علی کون؟ امت آدم کی ہے، ولایت علی بانٹ رہے ہیں۔ امت نوح کی ہے، منصب علی دے رہے ہیں۔ امت موسیٰ کی ہے، منصب علی دے رہے ہیں۔ آصف برقیہ پل میں بلقیس کا تختہ لے آ رہے ہیں، منصب علی دے رہے ہیں۔ ہاں، منصب علی دے رہے ہیں۔ مرتبہ یہ ہے اس عیسیٰ کی امت میں اصحاب کہف کو جو مرتبے ملے علی دے رہے ہیں۔ علی غلاموں کو اتنا دے رہے ہیں تو بیٹوں کو کتنا دے رہے ہیں؟ پہلے امام اہل بیت کے سنیں کیا فرمایا، آدم کے ظہور سے لے کر یہ منصب انہی کے پاس تھا، جب تک وہ دنیا فانی میں تشریف فرما رہے تب تک وہ منصب ان کے پاس، آنے سے پہلے روحانی تصرف تھا، پھر منصب آپ ہی کے پاس، جب آپ چلے گئے تو یہ منصب مولا حسن کے حصے میں آئے۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ مقدس شخصیتوں کے نام لینے لگا ہوں جن کے ناموں کی برکتوں سے قسمتیں بدل جاتی ہیں، مصیبتوں کا پہاڑ، غموں کا پہاڑ سر سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی آرزوں اور تمناؤں کو اپنے دل میں رکھیں اور ایک ایک نام پر سبحان اللہ کہیں، اس یقین کے ساتھ کہیں کہ ہم زہرا کے شہزادوں کے نام لیں